کشمیر کی سیاست میں کردار اور اصولوں کی بات کیوں اہم ہو گئی؟ دراصل سیاست صرف اقتدار حاصل کرنے کا نام نہیں، سیاست کردار، اصول اور عوام کے اعتماد کا بھی نام ہے۔ اور جب کسی سیاسی رہنما کی جانب سے سوال اٹھایا جائے کہ سیاست میں کردار اور اقدار کہاں چلے گئے ہیں، تو بات صرف ایک بیان تک محدود نہیں رہتی ہے، بلکہ پورے پولیٹیکل سسٹم یعنی سیاسی نظام پر بھی سوال کھڑے ہوتے ہیں۔ جموں کشمیر کے رکن پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ کا حالیہ بیان جموں کشمیر کی سیاست میں سیاسی کردار اور اقدار کی ضرورت پر زور دیتا ہے، اور یہ بات ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب خطے کی سیاست میں نمائندگی، ریاستی حیثیت، عوامی حقوق اور سیاسی جماعتوں کے کردار جیسے موضوعات مسلسل زیر بحث رہے ہیں۔ آغا روح اللہ کی بات کا بنیادی نقطہ دراصل یہ ہے کہ سیاست میں صرف نعرے، وعدے اور اخلاقی انتخابی کامیابی کافی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک سیاسی رہنما کی پہچان یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اصولوں پر کتنا قائم رہتا ہے، اقتدار میں ہو یا اپوزیشن میں اس کا رویہ کیا رہتا ہے، عوام سے کیے گئے وعدوں کو کتنا پورا کرتا ہے، اختلاف رائے رکھنے والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر کیا سیاست کو ذاتی مفاد کے بجائے عوامی خدمت کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ جموں کشمیر کی سیاست گزشتہ کئی برسوں میں بڑے سیاسی اور آئینی تعزیرات سے گزر رہی ہے، اور یہ تغیرات یا یہ بدلاؤ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ بات اگر آرٹیکل 370 کی جائے، اب دیکھیں کہ 370 کی منسوخی، ریاستی حیثیت کا خاتمہ، مرکز کے زیر انتظام خطے کی تشکیل، پھر اسمبلی انتخابات اور منتخب حکومت کی واپسی، ان تمام مراحل نے یہاں کی سیاست کو ایک نئے دور میں داخل کیا ہے۔ ایسے ماحول میں سیاسی جماعتوں سے عوام کی توقع بھی یہی ہے کہ وہ صرف الیکشن کے وقت نہیں بلکہ مسلسل عوام کے مسائل پر بات کریں۔ کسی سیاسی جماعت کے پاس نظریہ ہو سکتا ہے، منشور ہو سکتا ہے، بڑے بڑے وعدے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر عوام کو اس کے سیاسی کردار پر اعتماد نہ رہے تو وہ نظریہ کتنی دیر تک لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اسی لیے سیاسی کردار دراصل عوام اور سیاستدان کے درمیان اعتماد کی بنیاد بنتا ہے، اور یہ بحث نوجوانوں کے لیے بھی خاص اہمیت رکھتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بے روزگاری، تعلیم، کاروبار، ترقی، منشیات، سرحدی صورتحال اور سیاسی غیر یقینی جیسے مسائل کے درمیان نوجوان یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سیاستدان ان کے مستقبل کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ انہیں صرف یہ نہیں چاہیے کہ انتخابات کے دوران ان سے ووٹ مانگا جائے، بلکہ وہ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل اسمبلی اور پارلیمنٹ میں کتنی مضبوطی کے ساتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ دراصل یہاں پر آغا روح اللہ کا نشانہ سیدھے سیدھے عمر سرکار پر بھی ہے۔ آغا روح اللہ اور عمر سرکار میں دراصل اسی وجہ سے ایک ٹکراؤ ہے اسی بات کو لے کر کہ عمر عبداللہ سرکار نے انتخابات کے وقت جموں کشمیر کے عوام سے جو وعدے کیے تھے، نوجوانوں سے جو وعدے کیے تھے، طلباء سے جو وعدے کیے تھے، ان وعدوں کو سرکار پورا نہیں کر رہی ہے، اور اسی وجہ سے آغا سید روح اللہ کا یہ بیان ایک بار پھر سرخیوں میں ہے، اور جموں کشمیر کی سیاست کو آغا سید روح اللہ کا یہ بیان جھنجھوڑ رہا ہے۔ یہ بیان ایک بار پھر عمر عبداللہ سے بھی سوال کر رہا ہے، نیشنل کانفرنس کی لیڈرشپ سے بھی سوال کر رہا ہے کہ آخر کیا صرف انتخابی وعدے ہوتے ہیں اور یہ وعدے وفا نہیں ہوتے ہیں؟ بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں انتخابات کے وقت، لیکن انتخابات چلے جاتے ہیں تو یہ وعدے بھی ایک طرح سے پیچھے چھوٹ جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے آغا سید روح اللہ کا بیان ان دنوں ایک طرح سے سینٹر پوائنٹ جموں کشمیر کی سیاست میں بنا ہوا ہے۔